أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله طيبين طاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو ہمارے اعمال اور دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عرض یہ ہے کہ بہت سارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اس دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، یہ اعمال کیسے ہونے چاہیے اور اس دور غیبت میں ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے، اور اس دور غیبت میں ہمیں ایسے کون سے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے وقت کے امام کی قربت حاصل کر سکیں۔ نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دوسرے ادوار میں دیکھیں تو جو سختیاں شیعوں کے اوپر تھی اور رہی دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے امام سے ان کی رسائی، امام تک ان کی رسائی ممکن تھی۔ بے شک کہ اگر آپ ادوار کو مطالعہ فرمائیں اور آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ پڑھ لیں یا کسی سے سن لیں یا ڈسکس کر لیں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ ادوار بھی نہایت ہی کھٹن، نہایت ہی سخت، اور بالخصوص مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کے لیے نہایت ہی سخت دور تھے۔ اور اس کی سختی آپ یہاں سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی معصوم ہیں، جن کو ہم معصوم مانتے ہیں، معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اور اس میں سے بالخصوص 12 امام، ان سب کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی طرفدار نہیں تھا، طرفدار بھی تھے، یعنی شیعوں کی تعداد بے شک کم سہی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کے امامت کے قائل تھے، اور کچھ ایک ایسے لوگ بھی تھے جو امامت کے قائل تو نہیں تھے لیکن اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے اور خود اس امام معصوم کے معجزات اور کرامات کو دیکھتے ہوئے ان کے مقدس ہونے کے قائل تھے۔ یعنی اگر خود آپ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کو ہی دیکھ لیں تو وہاں پر یہ باتیں بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ خود حضرت کے ہاتھ پہ بیعت لوگوں نے نہیں کی، قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، لیکن اس چیز کا کوئی گمان بھی نہیں کر رہا تھا بہت سارے لوگ کہ یزید جیسا پلید اٹھ کے امام کو شہید کر دیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خود حضرت کی جو شان اور شوکت ہے اور خود رسول اللہ کے فرامین ان کے باب میں جہاں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس قسم کی روایات جہاں موجود ہے
تو کوئی یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جائے. یعنی بہت سارے لوگوں کا ایک تعداد جو ہے وہ امام کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے نہیں کی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لیکن ان کا قطعی طور پہ اس چیز سے وہ غافل تھے کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ خود حضرت کی شہادت واقع ہو جائے. یہ ان کے بہرحال البتہ یہ ہے کہ خود سید شہداء علیہ السلام اور جو خود حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ نے صاف الفاظ میں اس چیز کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرا بیٹا مثلا کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن ان کی عدم ایمان کہو یا عدم رسول کے صحبت میں ان کو شاید موقع نہیں ملا یا جو بھی حالات تھے، لیکن خود جب خود شہادت ہوئی ہے حضرت کی تو اس کے بعد بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قیام کر لیا یزید کے خلاف، یعنی یزید کے خلاف قیام کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. تو یہیں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ خود کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کی شہادت واقع ہو جائے. اور اس کے علاوہ باقی ائمہ جو ہے جیسے عرض کر چکے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے دور میں موجود تھے، امام کی امامت کو تو قبول نہیں کرتے تھے، امام نہیں مانتے تھے، لیکن ایک معتبر شخصیت آل رسول اللہ میں اس کے کم از کم قائل تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ائمہ اطہار علیہم السلام کی شہادت واقع ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور قاتل بھی بالکل مشخص تھے کہ جنہوں نے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی شہادت میں ان کا ہاتھ تھا یا انہوں نے کرایا. تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ بالکل واضح تھی. آج کے دور میں بڑے افسوسناک واقعے بس اوقات ملتے ہیں ہمارے خود کے مذہب میں. مثلا بعض لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ مثلا مامون و رشید نے مثلا امام رضا علیہ السلام کو شہید نہیں کیا. اب یہ جو ہے ہمارے وہ ان کتب کے بارے میں یہ گفتگو ہے کہ جہاں پر صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا قاتل مامون ہے، مامون پلیت. لیکن ہمارے جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ خود مذہب شیعہ میں رہ کر اس چیز کے جو ہے جو قول مشہور ہے ہمارے ہاں اس کا منکر ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے افراد کو آپ دیکھتے ہیں، یا جا کے شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے منکر ہو جاتے ہیں، ہمارے خود کے مذہب میں ہوتے ہیں اور ظاہراً لوگ ان کو اکابرین میں سے بھی شمار کرتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو مشہور ہے جو مرحوم کلینی کا نظریہ ہے، جو مرحوم صدوق کا نظریہ ہے، جو مرحوم مفید رحمہ اللہ تعالی علیہم، ان سب کے جو نظریات ہے اس نظریات کو ہم اگر سامنے رکھے تو یہ سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس دور میں اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں اس دور کے معصوم کو ہی شہید کر دیا جائے. یعنی اور تو اور وہ شخصیت جس کے طرفدار بھی موجود ہے ان کو ایک معتبر شخصیت بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک معتبر شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ شیعہ بھی ہے اور شیعوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کو شہادت پر کم از کم راضی نہیں ہوں گے. پھر بھی امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور سب ائمہ کی شہادت واقع ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام تک. اور حضرت امام رضا علیہ السلام کا وہ قول بھی ہمارے لیے سند ہے. فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی طبی طریقے سے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، یا تو زہر دیا گیا اور یا تلوار کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ان چیزوں کے منکر ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی اگر ہم انہی واقعات کو غور سے دیکھیں اور مطالعہ کریں تو اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرات معصومین علیہم السلام کے دور میں بھی کوئی سختیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، نہایت ہی سختی تھی. اور
لیکن اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو اس دور میں اس سے بھی زیادہ سختیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شک اس دور میں قتل و غارت ہوتی تھی، سادات کرام کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خود جس دور کے لوگ ہیں، بنی امیہ کے جو حکمران ہے، بنی امیہ کے حکمرانوں میں حجاج ابن یوسف الثقفی لعنت اللہ علیہ، اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے علاوہ متوکل عباسی ہے، جنہوں نے دیواروں میں گھاڑ دیتے تھے شیعوں کو اور اولاد رسول اللہ کو۔ اور اس کے علاوہ ہارون کا دور آ جاتا ہے، تو ہارون کا دور بھی کوئی کم ظلم کا دور نہیں ہے، جنہوں نے خود کربلا میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے قبر مقدس پہ انہوں نے ہل چلا دیا اور وہاں زراعت کر دی۔ یعنی اس وجہ سے کہ خود متوکل کے دور میں بھی ایسا ہوا، اور پھر ہارون الرشید کے دور میں متواتر، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے خود قبر حضرت سید شہداء علیہ السلام اور جو باقی کربلا کے شہید ہیں ان کے قبروں کو مسمار کر دیا۔ تو یہ لوگ ان کے قبروں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ جو دور جو گزرا ہے اور جو سختیاں گزری ہے، اور جو یعنی خود زیارت کے لیے آنا ایک مشکل فریضہ بن چکا تھا زائرین کے لیے۔ ہاتھ کٹواتے تھے، ہاتھ لوگ کٹوانے لگ گئے تو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ عزت، آبرو، مال، دولت، یہ سب جو ہے وہ جو شیعہ تھے ان کے وہ جائز سمجھتے تھے۔ کہتے تھے جو بھی یہ کام جو بھی شیعہ ہے ان کا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور بعض آج کے دور میں جیسے بعض چیزیں ہیں، اب اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ یہ خود عثمانی حکومت یعنی جو عثمانی حکومت شروع ہوئی تھی مصر میں، اور یہ بھی کوئی کم ظالم نہیں تھے۔ یعنی خود یہاں تک اس دور میں سختیاں تھی کہ مرحوم مجلسی کی کتاب بہار الانوار اس کو گھر میں رکھنا ممنوع تھا۔ اگر کسی کے گھر میں یہ مل جاتا تھا تو اس کو سزا ہوتی تھی، اور کبھی ان کو جیل بھیجا جاتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ ان کے قتل بھی کر دیتے تھے۔ یعنی یہ سب کے سب جتنی بھی حکومتیں آئی، یہ سب کے سب جائے مغلیہ حکومت ہے، مغل حکومت۔ البتہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ دور غیبت کبریٰ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر کیا حالات تھے۔ یعنی اگر خود آپ مغل کی حکومت کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی کم ظالم نہیں تھے، اور وہاں پر شیعہ کہنا جرم تھا۔ کوئی شخص کہے میں شیعہ ہوں، یہ جرم۔ یعنی یہ خلافت عثمانیہ یا پھر خلافت عثمانیہ سے مغل جو ہندوستان میں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، یہی لوگ جو ہے اکبر تھے، ظہیر الدین بابر اور اس قسم کے یہ سب لوگ، یہ علماء شیعہ کو قتل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے، اور یہ لوگ بڑے منحرف قسم کے لوگ تھے۔ اور جہاں تک آج کے دور میں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں کا، یہ نسبی تھے، سب کے سب نواسب میں سے تھے۔ یہ اس قدر بھی ان کی دوسری طرح سے بھی دیکھ لیں، تعجب ہے۔ چلیں اگر شیعہ کے ضد میں، چونکہ وہ شیعہ کے ضد میں تھے، آپ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن حتیٰ کہ ان میں سے کچھ حکمران تھے جنہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ بظاہر جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خدا کی روح اس میں حلول کو کر جاتی ہے، یا مثلا اللہ کا جو ہے وہ سایہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب شرکیات ہے، شرک ہے۔ اللہ کا سایہ، اللہ کے کہاں سائے ہوتے ہیں؟ تو یہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان سب دوروں کے اوپر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے جب ایک بچہ اٹھ کے سوال کرتا ہے کہ پہلے تو ہم لعن طعن نہیں کرتے تھے، آج کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایک شیعہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دور میں ہم ملائین کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے تھے اور ان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے تھے، تو آج کل کے دور میں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس دور میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ حالات کیسے تھے۔ آج کے دور میں تو الحمدللہ اہل بیت کے فضل و کرم سے جو حالات ابھی ہے الحمدللہ بہتر ہے، سازگار ہے۔ ہم یہاں کربلا میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ البتہ آج بھی قربانیاں تو بہرحال دے چکے ہیں، لیکن بہرحال
کسی نہ کسی حد تک اگر ان دوروں کو دیکھیں جہاں پر وہ دور تھے تو اس دور کے حساب سے یہ دور کافی بہتر ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ان دوروں ادوار کو ہم دیکھیں تو ان ادوار میں بھی سختیاں تھیں، معصومین کے دور میں بھی سختی تھی، اور غیبت کبریٰ کے دور میں بھی سختیاں بہت زیادہ، بہت سارے علماء شہید کیے گئے، بہت ساری چیزیں جو کہ واقعہ ہوئی، اور بہت سارے ایسے واقعات، دل خراش واقعات یہ موجود ہے آج کے دور تک، جہاں پر یہ مشکلات اپنی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس دور جو باقی ائمہ کے ادوار تھے اس میں سے کسی نہ کسی حد تک ہم جو لوگ تھے اس دور کے، اور جو اس دور کی امت تھی، وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ بے شک اگر امام زندان میں بھی ہے تو اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں زندان میں کچھ لوگ ہیں جو کہ تقیہ کر کے شیعہ ہے، تو ان کے ذریعے سے امام کا پیغام لینا، اور یا دوسرے طریقوں سے، یا غیبت صغریٰ کا دور، غیبت صغریٰ کے دور میں ظاہر ہے کہ جو سفیران اربعہ تھے ان کے ذریعے سے پیغام لینا، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں ایک حساس دور یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کا امام جو ہے وہ اس تک رسائی جو ہے وہ ہر شخص نہیں کر سکتا، اس تک رسائی ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ ہوں گے کچھ خاصان خدا، کچھ ایسے خاصان خدا ہوں گے کہ جن کی رسائی امام زمانہ علیہ السلام تک ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ امام نے جب کسی کو متعین نہیں کرایا کہ یہ میرا سفیر ہوگا، تو ظاہر ہے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں امام سے ملتا ہوں، یا اس کی منع بھی ہے، کیونکہ کچھ واقعات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ امام نے باقاعدگی سے منع فرمایا کہ گفتگو جو ہے، جہاں امام کی ملاقات ہوتی تھی تو اس کا منع فرماتے تھے کہ کسی تک یہ بات نہ پہنچی جائے۔ اور بعد میں جو ہے جب وہ عالم یا جو بھی ہوتے تھے ان کی وفات کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی تھی کہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن عموم مردم، یعنی عموم لوگ، جو لوگ عام لوگ ہیں، ان کی جو ہے رسائی امام تک نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کیا چیز ہے اور کیا رائے حل ہے کہ ہم اس دور میں اپنے اعمال کو صحیح کر سکیں؟ ایک طرف تو ہمارے پاس احادیث اور روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے، بہت ساری ہماری کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، یہ موجود ہے، اور ان حدیث کی کتابوں میں بھی یہی ہے کہ مکمل طور پہ دین کو تکمیل کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام شخص جو کہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عام ورکر ہے، کوئی بزنس مین ہے، جو بھی ہے، ہر شخص جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے ان کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم لوگ تو عجم ہے، عجمی زبان کے لوگ ہیں، وہ کتاب بھی ظاہر ہے کہ عربی زبان میں ہے، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کم از کم ہونا چاہیے جس کو عربی زبان پہ مکمل تسلط ہو۔ ترجموں سے تو بات حل نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمے جو ہے وہ بہرحال کس طریقے سے ہیں، تو اور پھر ظاہر ہے کہ قول معصوم کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو مزید بھی کچھ علوم کی ضرورت ہوگی، کچھ علوم آپ کے پاس ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے آپ حدیث کی تشخیص دے سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خود معصوم جو کہ اس دور کی جو عربی ہے وہ بھی اس دور کی عربی سے مختلف ہے، وہ بھی ایک فن والا آدمی چاہیے جس کو مکمل طور پہ ادبیات کے اوپر عبور ہونا چاہیے، کم از کم ان کو پڑھنے کے لیے کم از کم ایک ادیب شخص کی ضرورت ہے، عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو علوم ہے کلام کو سیکھنے کے لیے، تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ کم از کم اس علوم کے اوپر عبور ہو، تاکہ حدیث کی اور حدیث کے متن کو، ہر چیز کو سمجھ سکے اور حکم کو ان سے نکال سکے۔
تو یہ سب کام جو ہے ظاہر ہے اس کے لیے تو کافی سارے وقت کی ضرورت ہوگی، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ عرب زبان بھی ہے پھر بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر تدبر کرے، تفکر کرے، چونکہ یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے اور مشکل سلسلہ ہے۔ یعنی حکم معصوم کو کشف کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ واقعاً مشکل سلسلہ ہے، واقعاً دقیق ہے۔ اس دور کا جو مومن ہے وہ اپنے وقت کے امام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وقت امام سے براہ راست وہ پوچھ رہا ہے، تو وہ چیز جو ان کی ضرورت ہے وہ ضرورت کی چیز اسے وہ لے رہا ہے، یا ان کے اصحاب موجود ہے جو براہ راست امام سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی روایات میں ہے کہ جب امام سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم دین کس سے لیں، تو وہ مثلا کہتے تھے ابو خالد قابولی، ان سے جا کے آپ دین لے لیں مثلا، چونکہ اس کو دین کا پتہ ہے، ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے دین کا کہ ابو خالد قابلی جو ہے اس کو مکمل طور پہ پتہ ہے دین کا، تو آپ جا کے ان سے دین لے لیں، اس کی جو بات ہوگی وہ ہمارے فرمان کے مطابق آپ کو بتائے گا مثلا۔ یا جا کے کسی سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں آپ جا کے جناب مثلا ابن مسعود سے یا کسی اور صحابی سے، زرارہ ہے، ابن مسعود ہے، ابو خالد قابلی ہے، اس قسم کے بہت سارے جو افراد ہیں ان سے آپ دین لے لیں، تو وہ امام مشخص کرتے تھے، جو علاقے کے اہالی ہوتے تھے ان کے پاس جا کے دین لیا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک آسان طریقہ تھا چونکہ براہ راست گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کتابوں کے ذریعے سے دین لینا چاہیں تو اب ان کتابوں میں وہی روایات موجود ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ کتاب کو سمجھنا یہ مشکل کام ہے۔ اب اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک متخصص، ایک ایسا شخص جو کہ اسپیشلسٹ کر چکا ہو ان کتابوں کے اندر، اسپیشلسٹ کر چکا ہو، ان کو علوم کے اوپر عبور ہے، ان کو ادبیات عرب کے اوپر عبور ہے، حکم شرعی کو استخراج کر سکتا ہے، اس شخص سے جا کے ہم سوال کریں اور اس کی رائے لیں۔ اور دقیقاً ہر ایک مذہب میں، ہر ایک چیز میں اگر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹری کی کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہے، ڈاکٹری کی کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہے۔ ہر ڈاکٹر جب بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے آپ جا کے ابتدا سے لے لیں، ابتدا سے جو حکیم تھے، ابتدا سے جو لوگ تھے، جابر ابن حیان، اس کی کتاب موجود ہے، اس کے علاوہ ابو علی سینا کی کتاب موجود ہے، بہت سارے، یعنی ابتدا سے لے کر آج تک ڈاکٹر جو ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں، مختلف زبانوں میں بھی لکھتے ہیں۔ کیا یہ کتابیں سب پڑھنے سے انسان ڈاکٹر بن جائے گا؟ یقیناً نہیں بنے گا۔ یہ وہی شخص ڈاکٹر بن سکتا ہے کہ جو ان کتابوں کا متخصص ہو، تجربات، چونکہ ڈاکٹری ویسے ہے بھی تجرباتی علم میں سے، یہ تو، اور یہ جو علم دین ہے یہ ظاہر ہے کہ اب ان کو ڈاکٹری سے بھی اس طریقے سے نہیں ملایا جا سکتا۔ ڈاکٹری ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ تجرباتی ہے، تجربہ، ایکسپیریمنٹ، آپ ایکسپیریمنٹ کرو گے تو پھر جا کے ڈاکٹر بنو گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ علوم جو یہ دوسرے ہیں ان کو علوم عقلی کہتے ہیں، عقل کے ہیں، تو جو علم دین ہے یہ عقل کا دین ہے، یعنی خود ان دونوں علموں کو البتہ روایت میں بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا کہ العلم علمان، العلم الادیان وعلم الابدان، فرمایا دو علم ہے دنیا میں دو ہی مہم علم ہے، ایک علم جو ہے وہ علم ابدان ہے، بدن کا علم ہے، یعنی طب، میڈیکل، یہ علم ہے، اور دوسرا علم کون سا ہے؟ فرمایا العلم الابدان، پہلے والا علم العلم الابدان، اور دوسرے والا علم کیا ہے؟ العلم الادیان، دین کا علم۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر دیکھیں تو وہ تجرباتی علم ہے، تجربہ، ایکسپیریمنٹ، یہ سب چیزوں سے وہ حاصل ہوگا، پڑھ کے ایکسپیریمنٹ کرنے سے۔ لیکن علم دین جو ہے یہ عقلی ہے، عقل کے ذریعے سے۔ تو وہاں پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہر ایک فن میں اور ہر ایک علم میں ایک شخص، ایک ماہر شخص کی ضرورت ہے، بس آپ کے پاس کوئی تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ان سے مشورہ لوگے یا ان سے دوائی لوگے، اسی طریقے سے علم دین میں بھی ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اسپیشلسٹ آج کے دور کا مرجع ہے، مراجع ہے، ظاہر ہے علماء ہے، مراجع ہے،
اور اس قسم کے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص شاید مرجع بھی نہ ہو لیکن اس کے پاس دین کا علم ہو اور وقت گزاری ہوتی ہے، انسان وقت گزارتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو معروف ہے اور جو مراج معروف ہے یقیناً ان سے جو ہے وہ ہمیں دین کے جو اسباب ہے وہ پوچھنے چاہیے۔ اب یہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، پہلے طریقہ مشکل ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرانا ہے کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں غیبت کے دور میں وہ عمل صحیح ہو۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، وقت کا امام موجود ہے، اور جیسے اخباریت کے کچھ نظریات ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں یہ عرض یہ ہے کہ وقت کا امام تو موجود ہے، کوئی شک بھی کرے تو وہ کافر ہے، مذہب شیعہ سے کم از کم خارج ہے۔ جو یہ کہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام مثلا نعوذ باللہ موجود نہیں، موجود ہے، وہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے تمام چیزوں پر بھی ان کو وہ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور کیا ہمارے اعمال ہے، بلکہ ہمارے دلوں سے بھی وہ واقف ہے کہ ہمارے دل میں اس ٹائم کیا کچھ گزر رہا ہے۔ تو یہ تو وقت کا امام ہے، کوئی شک کرے تو وہ مذہب شیعہ سے خارج، امام کی قدرت ہی اتنی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہر شخص امام سے ملاقات ان کی ہوتی ہے؟ میں ایک شخص مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے تو میں جواب میں دوں گا نہیں، میری تو ملاقات نہیں ہوئی۔ اب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ میری ظاہری گناہیں ہیں یا میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے کہ میں جا کے امام سے ملاقات کر سکوں، یہ تو بالکل واضح ہے کہ یقیناً ایسی ہی چیزیں ہوں گی۔ لیکن ہر شخص جو ہے وہ اس درجے پر نہیں ہے کہ جا کے امام ان سے ان کی ملاقات ہو جائے اور امام سے وہ اپنے جو مشکلات ہے اپنے اعمال کے متعلق ان سے سوال کرے، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ البتہ خاصان خدا ہوتے ہیں ہر دور میں، یہ چیز واضح ہے، لیکن وہ خاصان خدا اب ہم کس طریقے سے ان تک پہنچ سکتے ہیں، کس قدر اس تک رسائی کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ قسمت کی بات ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دونوں رستے، ایک رستہ جو ہے پہلے والا رستہ یہ مشکل رستہ ہے کہ خود ہم جا کے کتابوں میں ڈھونڈیں اور خود جا کے علم دین حاصل کریں، پھر کتابوں میں ڈھونڈیں، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر انسان جو دوسرے زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس حد تک نہیں پہنچ سکتے، چونکہ یا تو ان کو دنیا جو اپنا کام ہے وہ چھوڑنا پڑے گا یا یہ کام کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اب دوسرا جو ہے وہ اپنے کسی عالم سے رجوع کرنا، یہ آسان طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ عالم بھی ایسا عالم ہو کہ جہاں پر انسان کو مکمل طور پہ انسان کو یقین کامل ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ اور رسول کا پیغام دینے والا ہے، دنیا داری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا دار یہ نہیں ہے، یہ جو بھی حکم کرتا ہے وہ خدا کا خوف اس کے دل میں موجود ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق، خدا اور رسول اور معصومین کے فرمان کے مطابق جواب دینے والا ہے، اور یہ تقویدار ہے، پرہیزگار ہے، اس کے اندر جو ہے دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ایسا عالم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے جو ہے وہ پورے کے پورے معاملات میں بھی وہ ہے، ہر قسم کے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، کوئی وہ کرے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس قسم کے لوگوں سے وہ نہیں ہوتا۔ یہ دین کا مسئلہ ہے اور دین کا مسئلہ ظاہر ہے دینداروں سے پوچھنا ہوتا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ان سے تو نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں، اور اعمال کے صحیح کے لیے یہی دو طریقے ہیں کہ جس پہ چاہے بے شک آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں اور آگے جائیں۔ اور اس میں سے سب سے پہلے ہمارے خود کے اعمال کی درستگی۔ اب دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو جو سب سے پہلی ذمہ داری علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود امام وقت کی معرفت حاصل کرنا، یعنی امام کی معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور معرفت اس طریقے سے بھی نہیں ہے کہ ہم مثلا امام کو جانتے ہیں۔ معرفت کا ظاہر ہے عربی میں اگر آپ
ڈکشنری میں دیکھیں گے تو معرفت کا معنی جو آئے گا آپ کو اردو میں وہ آئے گا پہچان. تو اس طریقے سے تو سب امام کو پہچانتے ہیں کہ مثلا خود امام زمانہ علیہ السلام کا نام کیا ہے, آپ کی کنیت کیا ہے, آپ کس کے فرزند ہے, آپ رسول اللہ کے اولاد میں سے ہیں. تو یہ تو سب کو پتہ ہے. کیا یہ معرفت ہے؟ نہیں. یہاں تک معرفت کا یہ کم درجہ ہے, قلیل درجہ ہے معرفت کا. لیکن ہمیں معرفت جو ہے وہ اصل طریقے سے جو حاصل کرنی ہے, تو وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے امام کو اللہ کی طرف سے امام ماننا پڑے گا کہ خود امام زمانہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام ہے اور ان کا حکم خدا کا حکم ہے. اور یہ گواہی فقط ہمارے زبان کے حد تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمارے دل سے یہ گواہی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جب آپ یہ گواہی دو گے تو آپ کے لیے یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ وقت کا امام کس قدر ہمارے اعمال کے اوپر ان کا تسلط ہے, ہمارے اعمال کو وہ مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو امام کی معرفت ہو جاتی ہے تو اس چیز کی بھی آپ قائل ہو جاؤ گے کہ امام جو ہے وہ ہمارے تمام کے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور جب آپ باخبر ہونے کے قائل ہو جائے تو آپ اس قسم کا کوئی عمل انجام نہیں دو گے کہ جو امام کے دل آزاری کا سبب بنے. اور اس کے ذیل میں میں خدمت میں عرض کروں کہ امام جو ہے خود بھی امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے, فرماتے ہیں فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يُعَذِّبُ عَنَّا شَيْءٍ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ. فرمایا کہ ہم تمہارے ہر عمل سے واقف ہے, آپ کی جو بھی اعمال ہے. فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ, آپ کے جتنے بھی آپ لوگوں کے حالات ہے, آپ لوگوں کے کام ہے, آپ لوگوں کے رفتار ہے, آپ لوگوں کے کردار ہے, آپ لوگوں کا قول ہے, جو چیز بھی ہے اس سے ہمیں خبر ہے. اور ایسی کوئی چیز نہیں. وَلَا يُعَذِّبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ, اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہو. یعنی مکمل مومنین کے جو اعمال ہے, مومنین کے جو کردار ہے, رفتار ہے, مومنین کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, وگرنہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ یقیناً پورے دنیا کے چاہے مومن ہے غیر مومن ہے اس تک اس کی رسائی ہوتی ہے. اور وہی کمالات جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ کے کمالات تھے وہی امام زمانہ علیہ السلام میں بھی موجود ہے. اور وہی صفات امامت جو ان کے تھے اور وہی اوصاف وہ اوصاف امام زمانہ علیہ السلام میں بھی موجود ہے. یعنی خود اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب ابی ذر غفاری سے فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو وادی نمل کا واقعہ تھا, وادی نمل میں پہنچے تو وہاں پہ وہ چنٹیاں تھیں, اور چنٹیاں تو ابی ذر غفاری نے فرمایا کہ یا امیر المومنین کوئی ایسا بھی ہوگا کہ یہ ان چنٹیوں کے تعداد کو جو ہے وہ جانتا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ میں ہوں, چونکہ قرآن میں جو موجود ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا. تو ان کی تعداد بھی مجھے پتہ ہے اور ان میں یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ کون سی چنٹی اس میں نر ہے اور کون سی چنٹی اس میں مادہ ہے. اللہ اکبر. یعنی جو چنٹیوں کی تعداد کا پتہ ہے, نر اور مادے کا پتہ ہے, وہ امام ہوتا ہے. تو یقیناً جب اس قدر امام کی جو نظر ہے وہ دقیق ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں جو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں آسمان سے زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں اور آسمان کے رستوں سے زمین کے رستے بہتر جانتا ہوں, تو وہ عرض یہ ہے کہ یہی صفات جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں بھی ہے. اور وہی امامت کی قوت جہاں پر وہ صفین میں ایک دفعہ پانی کی قلت پڑی تو انہوں نے حضرت سلمان محمدی کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ اس طرف چلے جائیں اور وہاں پر ایک جگہ ہے اور وہاں پر آواز دے دیجیے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کہاں ہے. تو وہاں بہت بڑا قبرستان ہوگا اور وہاں سے وہ شخص اڑ جائے گا. تو سلمہ اور پھر ان سے پوچھ لینا کہ پانی جو ہے وہ کہاں پہ ہے, پانی کہاں پہ ہے. تو یہ شخص جو ہے حضرت سلمان محمدی وہاں پہنچے اور انہوں نے آواز دی کہ وہ شخص کا نام لیا, ظاہراً اس کا نام مرمر تھا,
یا مرمر نام تھا یا مرمرا نام تھا ان کا، تو انہوں نے آواز دی کہ مرمرا کہاں ہے؟ تو قبر سے ایک مردہ اٹھا اور اس نے کہا میں ہوں مرمرا۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، بلکہ یہاں ملتا ہے کہ جب یہ نام لے لیا تو قبرستان اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ہزاروں مرمر نام کے جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں یہاں پہ۔ تو حضرت جناب سلمان محمدی واپس آئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ میں نے جو نام لیا تو بہت سارے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہم سبھی، ہمارا سب کا ہی یہ نام ہے، ظاہر ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی کا نام آپ احمد پکارو گے تو بہت سارے احمد نکل آئیں گے، وہ کہیں گے ہم سب کا نام احمد ہے۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ اس کو اس طریقے سے خطاب کرو کہ مرمر فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، ان کے جد اور پشت کا۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے دوبارہ گئے اور آواز دی تو وہی اٹھا، اس نے کہا میں ہوں۔ تو جناب سلمان محمدی نے فرمایا کہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جگہ میں، اس صحرا میں پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم 2000 سال گزر گئے میرے مرنے کو، 2000 سال گزر گئے، اور میرا باپ جو ہے مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا، میرا دادا جو ہے مجھ سے بھی پہلے فوت ہوا تھا۔ جس امام کو 2000 سال پہلے مردے کے آباء و اجداد کا پتہ ہو، اس کو کیا پانی کا پتہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر! یعنی اس کو جو ایک مردہ 2000 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، اس کے باپ کا بھی پتہ ہے، دادا کا بھی پتہ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس وادی میں جو ہے وہ پانی کہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کمالات جو امامت کے ہیں، وہی امامت کے کمالات حضرت صاحب الزمان میں بھی موجود ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو عرض یہ ہے کہ امام کی معرفت جو ہے، ان کے کمالات کے ساتھ امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ امام کو جب آپ امام تسلیم کر رہے ہیں تو اس کو ان کے کمالات کے ساتھ جو ہے، ان کی تسلط کو، ان کے فضائل کو، اور ان کی جو قدرت ہے اس کے ساتھ ان کے امام کو تصور کرو۔ معرفت یہ ہے، معرفت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دعائیں ندبہ کو اٹھائیں اور پڑھنے لگ جائیں اور شروع کریں اور یہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ نہیں، دل کے ساتھ امام کی معرفت حاصل کر، اس طریقے سے تسلط حاصل کر کے امام کے جو فضائل ہے، امام کے جو مناقب ہے، امام کے جو اوصاف ہے، اس کے ساتھ آپ کو معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اور جب انسان معرفت کے درجے پر پہنچتا ہے تو معرفت سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ایک درجہ وہ ہے کہ انسان کو خود کی شناخت بھی ہونی چاہیے، چونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کی اپنی معرفت حاصل کر دی اس نے گویا کہ خدا کی معرفت حاصل کر دی، اور امام کی معرفت در حقیقت خدا کی معرفت ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ خود امام کی معرفت ہے، اور اس کے لیے مقدمہ انسان کی اپنی معرفت ہے کہ حاصل ہو سکے کہ ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں۔ تو امام کی معرفت سب سے پہلا گام ہے، سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلی ابتدا ہے کہ انسان کرے، اور فرمایا کہ اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلی جو ہے انسان جبار کی معرفت ہے، اور جبار کی معرفت یعنی خدا کی معرفت، اور امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے۔ جب آپ کو امام کی معرفت حاصل ہوئی، کوئی آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو وقت کے امام کے معرفت کو حاصل کرنا، اور اس کے بعد خود اپنے اعمال کی درستگی، جہاں پر فقہی مسائل ہیں تو فقہی مسائل کا رائے حل یہ ہے کہ ہم علماء سے رجوع کریں، اور علماء سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں۔ اگر کوئی شخص خود سے اتنی اس کی استطاعت ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو خود سے تحقیق کریں، اور یہ رستہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے تو کم از کم ہمارے اعمال کی درستگی ہو جائے گی، اعمال درست ہو جائیں گے، اور اعمال میں جو ریز نکات ہے، جو دقیق نکات ہے، وہ ظاہر ہے علماء سے یا خود سے اگر کوئی وہ کرنا چاہے، جو بھی طریقہ ہو وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ والے مسائل ہے کہ جو سیدھے اور صاف مسائل ہے، جو کہ ہر
جب کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ مسائل تو پتہ ہوتے ہیں. ہر انسان کے اندر، عرفاء نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر اس کا مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس کا مفتی اس کے وجود میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کو غلط کاموں سے بھی روکتا ہے اور صحیح کاموں کی بھی وہ تلقین کرتا ہے. یہ بیٹھا ہے، ہر انسان میں ہے. واقعاً ایسی ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھیں کوئی جو شیعہ کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو یہ تو پتہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، فساد کرنا غلط ہے، نماز پنجگانہ کو وقت پہ ادا کرنا یہ اچھا کام ہے. ماہ رمضان میں روزے واجب ہے اور اس کا رکھنا ضروری ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں آپ کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا وہاں جاتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو کسی چیز کا. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، علم ہے. وہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کا تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے. آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اپنے والدین سے ہی آپ کو وہ چیزیں ملی. آپ نے اپنے والد کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، ان سے پوچھا ہے. تو یہ سب چیزیں تو بالکل واضح ہے. جو مشکل چیزیں ہیں وہ آپ جا کے عالم سے رجوع کرتے ہیں. تو یہ ابتدائی حصہ وہ تو خدا کا پہلے سے ہی ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم کسی ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور شیعہ کے گھر میں جو پیدا ہوئے تو ابتدائی مسائل تو ایسی بھی ہمیں حاصل ہو گئے. اور مشکل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی غیر شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد شیعہ ہوتے ہیں، اور ہوئے ہیں ایسے بہت سارے ہوئے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے ابتدائی چیزوں کو وہ سیکھتا ہے، پھر جاتا ہے دوسرے لوگوں کو. تو ان کا کام مشکل ہے. لیکن ہم لوگ جو لوگ پہلے سے ہی کسی ایک شیعہ کے گھر میں، شیعہ مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے یقیناً یہ مسائل آسان ہے. تو ہم لوگوں کو ابتدائی مسائل پر نہایت ہی دقیق طریقے سے عمل کرنا چاہیے. اور ان ہی ابتدائی مسائل پر بھی اگر ہم عمل کریں تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہادی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا لقب ہی مہدی ہے، ہدایت کرنے والا. وہ آپ کو ہدایت کرے گا، اور ہر چیز میں وقت کا امام آپ کی ان سب چیزوں کو جو آپ کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرور ہدایت ہوگی. بس ہماری خلوص اور ہمارے صاف نیت کی ضرورت ہے کہ ہم کس قدر امام کے راہ میں جو ہے وہ مخلص ہے، اور کس قدر ہم امام سے محبت کرتے ہیں. اور یقیناً اس کے محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ بزرگان تو سب کچھ کر گئے ہیں، لیکن ہمیں ان کی فلسفے کو سمجھنا ہے. ہماری عزاداری ہے، ہمارے دوسرے جو چیزیں ہیں، زیارات ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، زیارات کرتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں کس لیے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر امام کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ چیزیں بڑی واضح اور صاف ہو جائے گی کہ ہم لوگ جو ہے یہ سب کے سب اس مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منتظر ہے، کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے ہمیں باخبر فرمایا. اور یہ سب کے سب کام جتنے بھی ہمارے اعمال ہے، یہ ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہیں، اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے آمادگی کر رہے ہیں. اور اپنے حد توان، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن اپنی حد توان امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی بھی کرتے ہیں. جو آخری غیبت کے دور میں جس چیز کی تاکید ہوئی ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا ہے. تو بین الحرمین امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.